وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ الجھے ہوئے ذہنوں کو سجدے سلجھا دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ استغفار اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ندامت ہی تو توبہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایک ایسی دعا ہے، جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں پرکھتا، وہ عمل اور نیت کو دیکھتا ہے۔ اور بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ یہ وقت مشکل ضرور ہوگا، مگر یقین کریں اس آزمائش سے آپ کو اللہ کی محبت مل جائے گی۔ جو رب درخت پر سوئے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، وہ تمہیں تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ اور جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے، پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے، وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کی سفارش کرتا ہے۔ وہ آزماتا ہمیشہ دل کی اسی بات سے ہے جو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، پھر وہ رشتہ ہو، دولت ہو یا پھر کوئی بھی خواہش۔ صبر کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پر اتنا اجر رکھا نہ ہوتا۔ اور جس رب نے اتنے قصے مکمل کیے ہیں، وہ تمہاری کہانی کو بھی ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ ہر نا امید لمحوں کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعائیں تو دل کا راز ہوتی ہیں، جس کا رازدار خود اللہ ہے، اور اپنے بندوں کے رازوں کی لاج رکھنا اسے خوب آتا ہے۔